مونچھوں کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے تو مونچھوں کا کتنی حد ہے کتنی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جو روایت میں آتا ہے کہ مونچھوں کو گھٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب اس کے اندر اس کی کوئی تخصیص تو ہے نہیں، نہ تعیین ہے۔ مونچھوں کے بارے میں جو مسئلہ ہے، اس کی کوئی لمٹ کیسے آپ اس کی تعیین کریں گے کہ اتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہونی چاہیے؟ بس ہر انسان کی اپنی ایک، جیسے اب اس میں ہی آپ دیکھ لیں کہ مونچھوں کو گھٹاؤ داڑھی کو بڑھاؤ۔ اچھا، اب اس میں اگر اس حدیث میں اب اس کا کانٹیکس وہ اس پہ ہم نہیں جاتے، صرف اسی بات پہ ایک دیکھتے ہیں کہ داڑھی بڑی ہونی چاہیے، مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے۔ اگر انسان کی داڑھی ہی نہیں ہے یا داڑھی اس کی اتنی بالکل چھوٹی چھوٹی جیسے اس نے آپ دیکھتے ہیں، اور مونچھیں اس سے بڑی ہیں، تو گویا کہ پھر وہ اس کو مونچھیں کم کر لینی چاہیے، اور اس کی داڑھی بڑی ہونی چاہیے، مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے۔ اور ایسے کہ داڑھی بڑی ہو تو پھر اس میں پھر وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب جیسے ایک مٹھ کے قریب جو داڑھی ہے یہ سنت کہی جاتی ہے، تو اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مثال ہے، کچھ روایات مختلف، اس میں اب وہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، اس پہ تو انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ تو اب اگر داڑھی بڑی ہے اور مونچھیں اس داڑھی کی نسبت آپ کے چہرے میں جو داڑھی ہے اس داڑھی کی نسبت آپ کی مونچھیں چھوٹی ہیں، تو گویا کہ حدیث پر عمل ہو گیا۔ اب اس کو بالکل کلین کر دینا یا اس کے بارے میں مختلف خیالات رکھنا یا مختلف اس کے بارے میں، یہ ساری خیالی باتیں ہیں۔ اس ایک بات میں ہی اس کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مونچھوں کو گھٹاؤ تو کتنی گھٹاؤ، کلین کر دو بالکل، کتنی 1 انچ رکھو، آدھا انچ رکھو، سوتر رکھو، کتنی رکھو، کتنا ہے، کس طرح یہ طے ہوگا یہ سارا معاملہ۔ اور اس میں پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مونچھیں تھی وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے۔ تو دین کا یہ موضوع نہیں ہے، یہ ہر انسان کی اپنی ایک جو شخصیت ہوتی ہے اس میں وہ کس طرح اپنے، بعض لوگ کلین شیو رہنا چاہتے ہیں، بعض لوگ مونچھیں رکھتے ہیں، بعض چھوٹی رکھتے ہیں، بعض بڑے بال رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کی اپنی پسند اور ناپسند سے تعلق رکھتی ہیں، یہ دین کا موضوع نہیں ہے۔ دین جو ہے ہمارا، جو اللہ رسول نے خود مونچھیں رکھوانے یا داڑھی کا اس میں بارے میں وہ اس طرح کا تصور نہیں ہے دین کا۔ جو دین جو جس میں آپ دیکھتے ہیں پورے قرآن میں اخلاق درست ہونا چاہیے، آپ کے اعمال درست ہونا چاہیے، آپ کا کردار درست ہونا چاہیے، جو دین کا موضوع ہے۔ یہ ہر انسان کی اپنے چہرے کی، ہاں اس میں بہت بڑی مونچھیں جب وہ کھانے میں پڑتی ہیں تو اس میں بھی کوئی، اگر کوئی بندہ رکھتا ہے اس کو مینیج کر لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے، اوپر اٹھا لیتا ہے، تو وہ بھی اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اتنا تردد کرنا، کسی کی مونچھوں کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کر لینا، اس کی مونچھوں کو چھوٹا ہونے پر رائے قائم کر لینا، کلین ہونے پر رائے قائم کر لینا، بڑی ہونے پر رائے قائم کر لینا، یہ غیر ضروری جو مباحث ہے نا، ہمارے جو لوگوں نے، ہمارے علماء نے یا ہمارے عام لوگوں نے، یہ جن کو ایک ہر وقت کا ایک فضول سا موضوع بنا لیا ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اچھا، اخلاق میں بھی ہر ایک بندے کا اپنا اخلاق ہے، ہر بندہ اللہ کو جواب دے ہے۔ کوئی انسان کسی انسان سے وہ کوئی انسان جو ہے نا، عام معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی انسان کسی کو جواب دہ نہیں ہے، ہر انسان آزاد ہے اپنی مرضی، اس کو اللہ، ہاں آپ پابند ہے، مثلا اولاد ماں باپ کی پابند ہے، بیوی شوہر کی پابند ہے، اس طرح جہاں جو دائرہ کار شریعت نے متعین کیا ہے اس میں، لیکن دوسرے لوگوں کو دوسروں کی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کتنی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، کتنے بال رکھی ہوئی ہیں، سر پہ کیا اس نے پہنا ہوا ہے، کیا نہیں پہنا ہوا۔ تو ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آزاد اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنا پابند کیا ہے، لوگوں کا پابند نہیں کیا۔ تو لوگوں کی باتیں کرانا، ان سے ڈرنا، سوچنا،
تو یہ دین کا موضوع نہیں ہے، ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان غیر ضروری مباحث سے اللہ محفوظ رکھے۔